الطافیہ فاؤنڈیشن کی لیٹسٹ اپڈیٹس اور لیفٹیننٹ پیر کرنل الطاف محمود ہاشمی کے بیانات کے لیے آپ ہمارے چینل الطافیہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ 1 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے اور ثابت کر دیتا ہے کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ دوسرا خطیب کھڑا ہوتا ہے، وہ 1 گھنٹہ بولتا ہے اور وہ ثابت کرتا ہے کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا گناہ ہے۔ ایک اور بندہ اٹھتا ہے، وہ 1 گھنٹہ لگاتا ہے اور کہتا ہے جنازے اس کے بعد دعا جو ہے نا یہ گناہ ہے۔ دوسرا خطیب کھڑا ہوتا ہے، وہ 1 گھنٹہ لگاتا ہے اور کہتا ہے جنازے کے بعد کی دعا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اور بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کل اور چیلم یہ ضروری ہو گئے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پورا گھنٹہ اپنے مریدوں پہ اور اپنے سننے والوں پہ لگاتا ہے۔ اور ایک دوسرا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کل بھی حرام اور چیلم بھی حرام، وہ بھی 1 گھنٹہ لگا کے یہ ثابت کرتا ہے۔ پھر ایک اور اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، وہ 1 گھنٹہ لگا کے ثابت کرتا ہے۔ اور دوسرا اٹھتا ہے، وہ 1 گھنٹہ لگا کے ثابت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے۔ اس کے بعد ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ آ کے مولوی صاحب کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایصال ثواب کے بغیر گزارا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے حکم ہے کہ ایصال ثواب کرو۔ ایک دوسرا مولوی صاحب اٹھتا ہے، وہ اسی قرآن میں سے ثابت کرتا ہے، اسی قرآن میں سے 1 گھنٹہ لگا کے کہ ایصال ثواب کرنا گناہ ہے۔ کوئی نہیں اپڑتا کسی مردے کو۔ قبر پر جانا ایک کہتا ہے حرام ہے، 1 گھنٹہ ضائع کیا۔ دوسرا بندہ کھڑا ہوا، وہ آ کے کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ قبر پہ جانا شرک ہے۔ اس نے بھی گھنٹہ لگا دیا۔ ہاں مجھے یہاں پہ ایک قبروں کی 2 نمبری بھی یاد آ گئی۔ ہم سارے قبروں پہ جانے والے ہیں، سارے ہی ہیں نا، جاتے ہیں نا قبر پہ۔ قبر پہ تبرک کیا رکھا ہوتا ہے؟ یار بول چھڑو چاہ، نمک دی تھیلی رکھی کی رکھا ہے؟ اے ساری آیتاں انہاں تے فٹ ہوندی ہے۔ کبھی کسی جگہ پہ چینی رکھی بھی ہو، چینی لنگر میں جانی ہے، وہ حضرت صاحب کے پاس جانی ہے، نمک تو اڈے تے میرے واسطے رکھے ہے، انہاں دا بلڈ پریشر بتاؤ۔ یہ 2 نمبری نہیں ہے؟ آپ مانتے ہیں یہ 2 نمبری ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جو آپ کے پاس مٹھائی آئی ہے اس کے 2 ڈبے ادھر رکھ دو، آپ نے نمک ضرور رکھنا ہے۔ خود کو شوگر ہو گئی ہے، شوگر کے ساتھ مر رہے ہیں، لیکن وہ چینی مرید کو نہیں کھانے دینی۔ مرید کدے تے ٹرکانا؟ آکھو نا آکھو بابی ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، ممبر پہ ہماری باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ قبر پہ جانا جائز ناجائز، یا رسول اللہ کہنا جائز ناجائز، اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا جائز ناجائز، جنازے کے بعد دعا مانگنی جائز، اسی پہ لگے ہوئے ہیں نا ہم۔ اور ہماری نسل کا کیا حال ہے؟ شراب عام، نشہ عام، آپ کا گاؤں سر سے پاؤں تک نشے میں ڈوبا ہوا ہے نا۔ ہماری نسلیں خراب ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہیں نسلیں خراب۔ اچھا، زناکاری عام، 3 4 بچوں کی مائیں 20 سال کے لڑکوں کے ساتھ گھر سے بھاگ رہی ہیں۔ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے۔ اچھا آگے سنیے، گدھے اور کتے کا گوشت ہم کھا رہے ہیں، حلال گوشت کو نہیں ہے، اور جو ہم کھا رہے ہیں خدا جانے اس کے اوپر بھی بسم اللہ ہے، اللہ اکبر پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو جھٹکے کے ساتھ ذبح کیا ہوا ہے یا کیسے ذبح کیا ہوا ہے، ہم حلال بھی کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے۔ میرے پیارے دوستو، سود کے اوپر آپ نے کبھی جمعہ پڑھ سنا ہو؟ کبھی آپ نے جمعہ سنا ہو سود کے اوپر؟ سود ہمارے گھروں میں، شراب ہمارے گھروں میں، زناکاری، اور کوئی لیکچر کوئی خطبہ آپ نے ان چیزوں پہ سنا ہوا؟ اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے تم یا رسول اللہ کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ پوچھنا ہے اللہ نے تو یہ پوچھنا ہے کہ تم سود لیتے تھے کہ سود دیتے تھے، یہ پوچھنا ہے خدا تعالیٰ نے۔ اللہ نے آپ سے میلاد کا سوال نہیں کرنا کہ تم میلاد کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے آپ سے مجلس کا سوال نہیں کرنا کہ تم مجلس کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے۔ میرے پاس جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہابی بیٹھے ہیں، شیعہ بیٹھے ہیں، سنی بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے شراب ساروں میں حرام ہے کہ نہیں ہے؟ ساروں میں حرام ہے۔ ہو سکتا ہے شیعوں میں حرام نہ ہو، بھائی شیعوں میں حرام ہے، بولو نا۔ شیعوں میں شراب حرام ہے، ساروں میں حرام ہے، سود حرام ہے ساروں میں،
کہ نہیں حرام؟ زناکاری حرام ہے، ساروں میں حرام ہے، اس پہ کیوں نہیں خطبہ دیتے؟ اس پہ کیوں نہیں خطبہ دیتے؟ ایک شیعہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اٹھ کے خطبہ شروع کر دیتا ہے، نبی کی 3 بیٹیاں کوئی نہیں ہیں۔ ایک سنی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 4 بیٹیاں ہیں۔ ارے بھائی تم دونوں نے ثابت کر لیا، اس نے 4 ثابت کر لی، اس نے 3 ثابت کر لی، اس کی وجہ سے کیا میرے معاشرے سے شراب بند ہو جائے گی؟ بتائیں نا بھائی، شراب بند ہو جائے گی تو آپ شراب کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میرا گلہ مولوی اور پیر سے نہیں ہے، میرا گلہ آپ لوگوں سے ہے، آپ سے میرا گلہ ہے۔ آپ اپنے مولوی سے کہیں نا، آپ اس کو بلوائیں، آپ نے جو اس کو 20,000 25,000 30,000 روپیہ دینا ہے، آپ اس کو بتائیں کہ تم نے اس دفعہ آنا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں جو طلاق بڑھتی جا رہی ہے، طلاق بڑھ رہی ہے نا، ہم نے تو کبھی، آپ یقین جانیے پوری تحصیل میں کبھی نہیں سنا تھا کہ کسی بچی کو طلاق ہوئی ہو۔ آج ہر گھر میں اگر طلاق دی نہیں ہے تو عورتیں جا کے آپ خلا کے کیس دیکھیں، خلا کے کیس دیکھیں۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً کوئی جو پینڈنگ کیسز ہیں طلاق کے خلا کے جو عورتوں نے مانگی ہوئی ہے، ان کی تعداد کو لاکھوں میں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں ان کی تعداد۔ ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ عورت زبان سے کہے کہ مجھے طلاق چاہیے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا تھا۔ یہ عدالت والے بیٹھے ہو کیوں جی؟ آپ کی فیملی کورٹس بڑی نہیں پڑی؟ ججوں کو باری نہیں، انہوں نے فیملی کورٹس الگ کر دی ہیں تاکہ ان کے کیس سنیں، اور ان کو باری نہیں آتی۔ اس کے اوپر کوئی خطبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا حساب کرنے والا، یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ جہنمی۔ یہ کون ہے؟ سود دینے والا، سود لینے والا اور سود کا حساب رکھنے والا، یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ زور سے کہو۔ میری محفل، میرا میلاد کرنے کے بعد، میری مجلس کرنے کے بعد کیا آپ کی یہ چیز معاف ہو جائے گی؟ آپ سود دیں تب بھی آپ جنتی، آپ سود کھا جائیں تب بھی آپ جنتی؟ یہ کون سا دین ہے؟ میرا مولوی اس سے باہر ہی نہیں آ رہا۔ ایک نے ثابت کیا ابو بکر صدیق منافق ہے، دوسرے نے ثابت کیا ابو بکر صدیق جتنا بڑا ہی کوئی نہیں ہے، اس جتنا مسلمان کوئی نہیں ہے۔ دونوں کے دونوں ادھر بیٹھ کے اپنے اپنے لوگوں کو وہ گالیاں دے کے نکل گیا، یہ اس کو ثواب پہنچا کے نکل گیا۔ مجھے یہ بتائیے کیا اس کے ساتھ آپ کا سود معاف ہو جائے گا؟ تو آپ کیوں نہیں کہتے اپنے مولوی سے؟ آپ کرائیں نا میلاد، اپنے مولوی سے کہیں کہ ہمیں سود بتائے، اور سامنے والے لوگوں سے کہے کہ میں آدھا گھنٹہ تقریر کروں گا، آدھا گھنٹہ آپ سوال کریں گے اور میں سوالوں کے جواب دوں گا۔ کہیں نا آپ اپنے مولوی کو، کیوں نہیں کہتے؟ جو مجلس کرا رہا ہے وہ مجلس میں اپنے مولوی کو بلائے، اس کو کہے کہ تو نے سود کیوں؟ اس نے آ کے صحابہ کو گالیاں ضرور دینی، آ کے سود کی بات کرے نا۔ سود ساروں کے نزدیک حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی آواز سے کہیے۔ شیعوں میں، سنیوں میں، وہابیوں میں، ساروں میں حرام ہے، تو اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ جب کہیں ڈپٹی کمشنر کے پاس 4 بندے اکٹھے ہوتے ہیں تو جو ہم میں مشترک ہے اس پہ بات کریں، تو یہ مشترک ہے نا بھائی، یہ مشترک ہے کہ نہیں ہے؟ زناکاری یہ ساروں کے حرام ہے، حرام ہے۔ سنیوں میں، بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، شیعوں میں، اہل حدیثوں میں، ساروں میں حرام ہے، تو یہ مشترک ہے نا، اس پہ کیوں نہیں بولتے؟ میری بچیوں کی نظروں سے شرم و حیا ختم ہو گئی، میرے نوجوانوں کی آنکھوں سے شرم و حیا ختم ہو گئی، اور ہم ایک صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک صحابہ کو خدا پہ پہنچا رہا ہے۔ درمیان والی بات، صحابی کسی نے سود لیا؟ اہل بیت نے کسی نے سود لیا ہو؟ کبھی نہیں نہ لیا، تو یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ تو شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کبھی توفیق نہیں ہوگی، ان کا رزق بند ہو جائے گا۔ یہ 4 دہاڑے یہ باتیں کریں، میں دیکھتا ہوں ان کا رزق کیسے چلتا ہے۔ ان کا تو رزق گالیوں پہ لگا ہوا ہے، مجھے گالیاں دو میں آپ کو گالیاں دوں۔